مكان ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت قدمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الطر الفاخر الطور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاونت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفل طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه عزیزان گرامی، خداوند عالم کے فضل و کرم سے رحمتوں کا، مغفرتوں کا، ثواب کا مہینہ آ گیا ہے۔ یوں تو خدا کی عبادت ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ کی جاتی ہے، لیکن خداوند عالم نے کچھ دن، کچھ مقامات اپنی عبادتوں کے لیے مخصوص قرار دیے ہیں۔ یعنی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں ہیں جو نازل ہوتی ہیں، اور اس میں خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے مغفرت کی، دعاؤں کی قبولیت کی اور دوسری باتوں کی ایک اسکیم چلاتا ہے، سیل چلاتا ہے۔ جیسے تمام دنوں میں جمعے کے خاص فضیلت حاصل ہے، تمام راتوں میں شب جمعہ کے خاص فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے مہینوں میں ماہ مبارک رجب کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ خدمت کریں کہ مرجع وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی مدظل العالی کے وکیل عام اور وکیل مطلق حضرت قدس السنا والسلمین آغا سید مرتضیٰ رضوی جو اس وقت لندن میں مقیم ہیں، ان سب نے آپ لوگوں کو سلام کہا ہے اور التماس سے دعا کہی ہے، اور اس مقدس مہینے میں یہ پیغام پہنچانے کی سعادت عطا کی ہے کہ ہم اگر چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فیول ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں بلندی پر چلنا ہے تو ویسی پاورفل موٹر ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو چیز ہے وہ شیطان ہے جو ہر وقت ہر طرف سے ہم پر مسلط ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہم سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہے، مختلف انداز سے، مختلف شکل و صورت سے
وہ ہمارے اوپر تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری فکر کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو، یہاں تک کہ ہمارے عقائد کو۔ وہ کسی بھی مرحلے میں ہم کو آزاد چھوڑنا نہیں چاہتا کہ تم اپنا عمل کرو، ہم اس میں کچھ نہیں بولیں گے، فکر کرو کچھ نہیں بولیں گے، بلکہ وہ تمام چیزیں جو ہمیں خدا سے نزدیک کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں میں شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے اور اس بات پر لگا ہوا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے راہ راست سے منحرف کر دے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جنت میں نہ جا سکیں۔ خدا بند عالم نے شیطان سے نپٹنے کے لیے اور اس پر قابو پانے کے لیے یہ مبارک مہینہ دیا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو دعاؤں کی طاقت سے مضبوط کریں۔ جب بدن کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو وٹامنس دیے جاتی ہیں تاکہ وٹامن بدن کو تقویت ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب ہمارے لیے دعاؤں کے تعلق سے، عبادتوں کے تعلق سے وہ مہینہ ہے جس سے ہماری روح مضبوط ہوگی، ہم کو وٹامنس ملیں گے اور ہم اتنا مضبوط ہو جائیں کہ ہم شیطان کے اوپر قابو پا سکیں۔ یہی وہ کام انجام دینا ہے۔ سفر ہمارا لمبا ہے، ہمیں قیامت تک جانا ہے، قیامت سے لے کر کے جنت تک جانا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اپنے ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ اگر آپ یہاں سے ایک لمبا سفر کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی میں کتنا پیٹرول بھرواتے ہیں؟ اگر آپ یہاں سے پونا جانا ہے تو آپ کہیں گے اتنا پیٹرول بھرو تاکہ ہم پونا جا کر کے واپس آ سکیں، بعد میں گاڑی رکے، ورنہ اگر ہم نے پیٹرول کم بھرایا، نہ معلوم کی جہاں پر گاڑی رک جائے وہاں میں دوسرا پیٹرول پمپ ملے یا پیٹرول پمپ نہ ملے۔ اگر جانے سے پہلے ہمیں اتنا فیول لے لینا چاہیے ہمارا یہ سفر آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ یہ سفر ہے دنیا، یہاں سے لے کے قبر، قبر سے لے کے برزخ، برزخ سے لے کے قیامت، قیامت لے کے میدان محشر، میدان محشر سے لے کے جنت، اس لمبا سفر ہے۔ اس لمبے سفر کے لیے ہمیں زاد راہ اکٹھا کرنا چاہیے، نہیں اکٹھا کرنا چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیں زاد راہ اکٹھا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ روایت میں اس مقدس مہینے میں جو شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے، خدا اس شخص کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے سے دور کر دیتا ہے۔ جو آدمی 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے، خدا کہتا ہے میں اس شخص پر جہنم کے عذاب سے عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو یہ مہینہ روزہ رکھنے کا ہے، اور وہ لوگ جن کے روزے قضا ہیں وہ بھی اس مہینے میں روزہ رکھے، کیونکہ جس کا روزہ قضا ہے وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کو مستحبی روزے کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو اس مقدس مہینے الحمدللہ جاڑا بھی آ گیا ہے، بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، آدمی آسانی کے ساتھ اس میں روزے رکھ سکتا ہے۔ جہنم کی آگ سے خدا بند عالم کو کیا پڑی ہے کہ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، لیکن خدا بند عالم کی رحمت و کرم ہے یا نہیں کہ وہ ایسے بہانے انسانوں کو دے رہا ہے کہ تم کسی بھی صورت سے جنت میں چلے جاؤ، جہنم میں نہ جانے پاؤ۔ خدا بند عالم کی رحمتیں مسلسل ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، ہر طرح کی حرکتیں کی ہیں، پھر بھی ہم تم کو چانس دے رہے ہیں رمضان میں، شعبان میں، ماہ رجب میں، اتنی تاریخیں آؤ، عبادتیں کرو، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش کی اور خدا بند عالم کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر خدا بند عالم کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کو محروم نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کسی شخص کو اپنے گھر بلایا ہے کہ آپ میرے گھر نظر میں آئیں یا میرے گھر دعوت میں آئیں، تو آپ دروازہ کھلا رکھیں گے یا بند رکھیں گے؟ آپ نے عمومی دعوت دی ہے، مسجد میں اعلان کیا ہے کہ آج میرے یہاں رجب کی دعوت ہے، جس کا دل چاہے آئے۔ اچھے لوگ بھی جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے والے بھی جا رہے ہیں، اور گندے کپڑے پہنے والے بھی لوگ جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی گندا کپڑا پہن کے جا رہا ہے تو کیا آپ اس کے لیے دروازہ بند کر دیں گے؟ اگر آپ کہنے کہ اگر آپ کو نہیں بلانا تھا تو آپ نے اعلان کیوں کیا؟ آپ پہلے اعلان کر دیے کہ صاف آنا چاہیے،
ہینڈسم آنا چاہیے، عمدہ آنا چاہیے، اس کرائٹیریا کے آنا چاہیے تو ہم قبول کریں گے. لیکن جب آپ نے کوئی کرائٹیریا جنرل آپ نے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ آپ کا جنرل ہے اور عمومی اعلان ہے تو ہر کوئی آ سکتا ہے، تو جب خداوند اعلیٰ اس مبارک مہینے میں مغفرت گناہ کا عمومی اعلان کیا ہے تو کیا خداوند کریم دروازہ ان لوگوں کے لیے بند کر دے گا جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو ان کے لیے بھی دروازوں کو کھلا رکھے گا. یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، دعائیں پڑھنے کا مہینہ ہے، قل اللہ کی زیادہ زیادہ تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، صلوات پڑھنے کا مہینہ ہے، صدقہ دینے کا مہینہ ہے. آپ واقعی دیکھیں رحمت الہی کیسے جھوم کے آپ پر برستی ہے، کتنی جھوم کے برستی ہے. آپ کیسے آپ نماز پڑھنے آئیں تو آپ وضو کریں، مصلی پر آئیں، قبلہ رخ بیٹھیں تو نماز پڑھیں. اگر آپ کو صلوات بھیجنا تو کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. گھر سے نکل رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خاص بیٹھے ہوئے صلوات پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے نہیں مل رہا. بجائے اس کے کہ یہ وقت ہم یوٹیوب دیکھنے میں گزاریں، واٹس ایپ دیکھنے میں گزاریں، الٹے سیدھے کاموں میں گزاریں، اگر ہم اس راستے میں جاتے وقت صلوات پڑھتے ہوئے تو کتنا ثواب مل جائے گا. اور اگر چاہتے ہیں اس صلوات کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو یہ صلوات ہم اپنے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی نیابت میں پڑھیں. سورہ قل اللہ پڑھنے کی سفارش کی گئی، سورہ قل اللہ پڑھا جائے 100 مرتبہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر آپ اپنے گھر سے بازار جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، 10 منٹ کا راستہ ہے، موبائل آپ جیب بند کر کے آپ 10 منٹ دعا تک پڑھتے جائیں گے، آپ کا 100 قل اللہ پورا ہو جائے گا. 5 منٹ آپ کو چلنا ہے، 100 صلواتیں ہو جائیں گی. لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ ایک استغفار کی تسبیح ہو جائے گی. یہ شیطانی وسوسے کہ ہم کو صلوات پڑھنا ہے تو وضو کریں، مصلی پر بیٹھیں، قبلہ رخ ہوں تو پڑھیں. نہ وضو کریں گے، نہ قبلہ رخ بیٹھیں گے، نہ کام ہوگا. ہم چلتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، میں گھر سے وضو کر کے نکلے نا، ثواب بھی ہے. وضو کر کے گھر سے نکلے، دکان جا رہے ہیں، قل اللہ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، استغفار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پتہ چلا دکان میں ہم کو 2000 روپے ملے گے، راستے میں کروڑوں روپے کما کے چلے گئے. راستے میں کوئی گاہک آئے گا، سامان بکے گا، ثواب ملے گا. یا تو 10 منٹ ہم نے کروڑوں کما لی ہے. ایک صلوات بھیجی تو رسول نے صلوات بھیجی، ایک 3 مرتبہ قل اللہ پڑھا تو سے قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. اور اگر ہم نے ان چیزوں کو امام کی خدمت میں گفٹ کر دیا تو ہمارا ثواب اور کئی گنا زیادہ بڑھ گیا، کئی گنا سوچ نہیں سکتے. ہمیں صلوات تو پڑھنا ہی نا، ہم خود اپنی طرف سے پڑھیں یا امام وقت کی نیابت میں پڑھیں. ہم یہ صلوات پڑھیں اپنے امام وقت کی نیابت میں. ادھر ہم نے امام وقت کی نیابت میں صلوات پڑھنے کی نیت کی، ادھر ہماری صلوات ملائکہ نے امام وقت پہنچا دی، فلاں آدمی نے آپ کی طرف سے صلوات بھیجی ہے. ادھر ہم نے قول اللہ امام کی نیابت ہے، ادھر ملائکہ نے امانتداری کے ساتھ سورہ قول اللہ پڑھوا دیا، فلاں آدمی نے آپ کی طرف سے سورہ قول اللہ پڑھا ہے، فلاں آدمی نے اما یجیب کی دعا آپ کی طرف پڑھی، اما رجوع لکل خیر آپ کی طرف پڑھا ہے. ہمارے بزرگ استاد کہا کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے مستحبی کام اپنے امام وقت کی نیابت میں انجام دو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو امام خوش ہوں گے، اور دوسرے ہمارے اعمال خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے. اس کی وجہ لوگوں نے کیا عمدہ باتیں، بڑے لوگ تھے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے. امام زہرا علیہ السلام کے خاص عنایتیں ان کے شامل ہیں. کیسے بڑے بڑے لوگ تھے، کیسے بڑی بڑی باتیں کر کے چلے گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہنے گے آپ بڑے نامچین ہیں، بڑے عمدہ ہیں، لیکن آپ کسی بڑے آفیسر سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو آسانی سے وقت مل جائے گا. ملنا آپ کو کسی وزیر سے،
یہ تلاش کرو، وہ تلاش کرو، یہ کرو، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، یہ جاؤ، تو کہیں مشکل سے وقت ملتا ہے، کوئی رخ ملتا آسانی کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو اس بادشاہ سے نہایت قریب ہے، بہت محترم ہے، بادشاہ اس کو بے پناہ عزیز رکھتا ہے، وہ سب سے عزیز ترین فرد ہے بادشاہ کی۔ اگر اس شخص کا وزٹنگ کارڈ آپ کو مل جائے اور آپ یہ وزٹنگ کارڈ لے کے جائیں کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے، تو کسی سیکورٹی کی مجال ہے جو آپ کو چیک کرے گا؟ آپ آ جائیں گے جب آپ نے وزٹ کا کس کا وزٹنگ کارڈ ہے، اوف ان کا، بسم اللہ، اس دروازے پہنچے، وزٹنگ کارڈ دکھایا، کیا فلاں کا، بسم اللہ، چلے جائیں گے۔ تو اگر ہمارے اعمال پر امام زمانہ کا وزٹنگ کارڈ لگا ہوا ہے تو مجال ہے کسی ملک کی اس کو روک سکے؟ تو کتنا دیر لگتی نیت کرنے میں؟ کام کہاں تک پہنچے گی؟ خدا تک پہنچے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو شریف ہوتے ہیں، جو کریم ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو عزت دار ہوتے ہیں، اگر ان کی خدمت میں کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ گفٹ کی ویلیو کے اعتبار سے ریٹرن نہیں کرتے، وہ اپنی شان کے اعتبار سے ریٹرن کرتے ہیں۔ اگر کسی بادشاہ کی شادی ہے اور ایک جھاڑو لگانے والا، پوچھا لگانے والا، کام کرنے والا اپنی محنت سے جا کر کے 150 روپے کی کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے کہ سرکار میرے پاس یہی ہے، تو اس کے پاس 100 روپے بہت ہے، لکھ دے رہا ہے۔ اب جب اس کے لڑکے کی شادی ہوگی تو کیا بادشاہ پوچھے کہ اس نے 100 روپے کا تحفہ دیا تھا، میں بھی 100 روپے دے دوں؟ اس نے بادشاہ کی شادی میں چیز دی جو اس کے لائق نہیں تھی، لیکن جب بادشاہ نے کیا کرے گا، اس کے بچے کی شادی کسی کے، جاؤ سارے انتظامات کر کے آؤ۔ کیوں؟ بادشاہ اپنے اعتبار سے ریٹرن کرے گا، گفٹ دینے کے اعتبار سے۔ جب دنیا کے بادشاہوں میں اتنی غیرت ہے تو وہ شخصیت جو دنیا اور کائنات کی مالک ہو، جس کے 1 لاکھ ستارے ہوں، سودر ہو، چاند ہو، سب جس کی حکومت میں ہو، تو جو سورج اور چاند کا مالک ہو، اگر وہ ہماری ایک سلوات کا بدلہ دے گا تو کتنا دے گا اور کہاں دے گا؟ کتنا بدلہ دے گا اور کہاں کہاں دے گا؟ جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی۔ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، اس طرح کام نہیں کرنا ہے کہ ہمارا جو لکل خیر پڑھنا ہے امام کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد جناب زہرا کی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ یہ تسبیح ان کے فرزند عزیز کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں، تعقیبات پڑھ رہے ہیں ان کی نیابت میں پڑھ رہے ہیں، نافلہ صبح پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں ان کی نیابت میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو بار بار یاد کریں گے تو کیا وہ آپ کو یاد نہیں کریں گے کیا؟ اور اگر وہ یاد کریں گے تو اپنے اعتبار سے یاد کریں گے، اور اگر آج ہم ان کو بھول گئے تو ہم نے کام اچھا تو نہیں کیا۔ اگر یہ مقدس مہینہ آیا ہے، ہمیں اس مقدس مہینے میں اپنی زبان کو، اپنی فکر کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور خدا کی بارگاہ میں جو بھی عمل انجام دیں اس مہینے میں ہمیں عبادتیں زیادہ کرنا چاہیے۔ دعائیں ہیں یا مرجو لکل خیر ہے، اور کتنی دعائیں ہیں، زیارت رجبیہ ہے، خاص ایک دعا ہے خود امام علیہ السلام، امام علیہ السلام سے ایک دعا ہے رجب میں پڑھنے کی، واقعی وہ دعا مطالب کے اعتبار سے ایک سمندر ہے، امامت کے تعلق سے ایک سمندر ہے وہ دعا، جس میں امام کے جو مقامات، امام کی جو منزلتیں امام وقت نے بیان فرمائی۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اب آپ پتہ چلے کہ امامت ہے کیا۔ رجب میں زیارت تاکید کی کہ رجب میں ہو سکے تو کسی نہ کسی امام کے روضے پر جاؤ، تجدید بیعت کرو، رجب میں زیارتیں کرو، رجب میں عمرہ کرو، رجبین کے لوگ پکارے جائیں گے،
رجب میں زیارت ہے، رجب میں دعائیں، کیوں؟ امامت کے عہدے کو مضبوط کرنے کے لیے، عقیدہ امامت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر آج ہم زندہ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو مانتے ہیں، لیکن ہم الگ سے مانتے ہیں۔ ہم جب اہل بیت کو مانتے ہیں تو ایسے نہیں مانتے جیسے دنیا میں بہت سے امام ہیں، ایک امام ہیں اہل بیت بھی ہیں، بہت سے ڈاکٹر ہیں، ایک طبیب اہل بیت بھی ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، ایک پڑھنے والے اہل بیت بھی ہیں۔ نہیں، ہم اس وقت ہم مانتے ہیں کہ صرف اور صرف امام اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور امام برحق نہیں ہے۔ ہم کہتے صرف اور صرف 12 امام حق پر ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور حق پر نہیں ہے۔ ہمیں صرف اہل بیت سے محبت کا حکم دیا گیا ہے اور ان کے دشمنوں سے عداوت و بغض رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ تم اہل بیت کو مانو، اہل بیت کے ماننوں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے پر اپنے کو دعویٰ کیا، ان دعوتوں کو للکار کر کے غلط دعویٰ کیا۔ ہم صرف 12 اماموں کو نہیں مانتے، ہم 12 اماموں کی شرط کے ساتھ بات ہے، 12 امام حق ہیں، ان کے علاوہ بقیہ کوئی امام حق پر نہیں ہے۔ بس یہی خدا کے نمائندے، کسی اور کو خدا نے نمائندہ نہیں بنایا ہے۔ یہ بات وقت ہوتا میں آپ سے تفصیل سے عرض کرتا، تو اس مقدس مہینے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کو سلامت رکھیں اور اس محرم، اس مقدس مہینے میں دعوتیں کریں، کھلائیں، لیکن کھلاتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں، اللہ کے لیے کھلائیں، اپنے نام کے لیے نہیں۔ یہ نہ کہ میرے کیا تیرا رجب کی دعوت ہوتی، نہیں، مجھے توفیق ملی ہے رجب میں مولا کے نام پر دسترخوان بچھانے کی، مجھے سعادت ملی ہے۔ اور جب کھلائیں تو یہ سوچ کے نہیں کھلائیں دوستوں کو، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، یہ سوچ کے کھلائیں امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لہذا سب سے بہتر کھلائیں اور آنے والے کی عزت کریں۔ یا شرط نہیں غریبوں کو کھلانے کی، کہتے آپ غریبوں نہیں، غریبوں کو نہیں، آپ غریبوں کو نہیں، امیروں کو، اچھے لوگوں کو کھلائیں، اور کھلاتے کے ساتھ ساتھ دعا کریں پروردگار جس طرح سے آج ہم نے دسترخوان علی علیہ السلام کے نام پر بچھایا ہے اور مولا کے نام پر اپنے گھر پر لوگوں کو دعوت دی ہے، پروردگار ایسے ہی توفیق دے کہ ہم جنت میں علی کے دسترخوان پر لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ ہم اس دسترخوان کو مقدمہ قرار دیں جنت کے دسترخوان کی خاطر، اور کوشش کریں ساری پیسہ لگانے کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ جائیں، پروردگار میرے پاس جو کچھ تھا میں نے لگا دیا، لیکن یہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے، یہ تیرے ولی کی شان کے مطابق نہیں ہے، پروردگار بس دعا یہ ہے کہ اس گناہگار سے اس چھوٹی سی نذر کو قبول کر لیں۔ جو لوگ ہیں ان سے یہی کہیں کہ آپ آئے ہیں، شکریہ، آپ نے عزت دی ہے، دعا کرتے جائیں اللہ قبول کر لے۔ جو علی کے نام پر کھلائے گا علی اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے، پیاسا نہیں رکھیں گے۔ جتنا ہو سکے مولا کے نام پر اس باتوں کو عام کریں، اور اگر ہو سکے دعوتوں کے بعد اگر ہو سکے آپ سے مولا کی کوئی ایک سینگی کسی کو دے دیں کہ جا رہے ہیں، کیونکہ کھانے کا ذائقہ تو آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے جاتے وقت چھوٹا سا کارڈ دے دیا، مولا کی کوئی سینگ ادھر دی تو اس کے لگا دی، تو جب تک دیوار پر لگی رہے گی مولا کی سینگ اس کے ذہن میں آتی رہے گی اور آپ کی باتیں اس کو یاد رکھیں گے۔ لہذا ہم اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی غذا کے ساتھ ساتھ ذہن کی غذا کے بھی خیال کریں اور مولا کی سینگ کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔